بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اور قواعد فقہ کورس کے اندر جو ہے ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم فقہ کی جو وہ عظمت کیا ہے، علم فقہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کی کیا شان ہے شریعت کے اندر۔ صاحب الاشباح والنظائر نے فقہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم فقہ الفقہ اشرف العلوم قدرا و اعظمها اجرا و اتمها عاقدۃ، کہ علم فقہ تمام علوم میں قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے اور اجر کے اعتبار سے اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ علم فقہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے۔ وہ آنکھوں کو نور اور جلا بخشتا ہے، کہ وہ آنکھوں کو نور اور جلا بخشتا ہے، دل کو سکون اور فرحت بخشتا ہے اور اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اور صاحب در مختار نے علم فقہ کے تعریف کے اندر یہ لکھا کہ وہ خیر علوم علم فقہ، کہ تمام علوم میں سے جو بہترین اور قدر و منزلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل علم ہے وہ علم فقہ ہے، اس لیے کہ علم فقہ تمام علوم تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک متقی شخص جو فقیہ بھی ہوں وہ ہزار عابدوں کے اوپر باری ہوتا ہے۔ علم فقہ کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم فقہ نیکی اور تقوی کی طرح رہنمائی کرتا ہے، اور ہر دن علم فقہ سے مستفید ہوتے رہنا چاہیے کہ اس کے سمندر میں غوطہ زنی کرنا چاہیے۔ علم فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی مکمل زندگی میں عائد عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت وغیرہ سے متعلق شرعی جو احکام ہوتے ہیں، شرعی مسائل، وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک، حدیث پاک اور صحابہ کرام کے اقوال میں وہ موجود ہیں۔ اب ہر انسان کے لیے جو ہے ان کو جاننا ممکن نہیں، لیکن ہر انسان یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں ہر مسئلہ بلا واسطہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے خود ہی تلاش کر لوں، تو یہ کرنا ایک ناممکن ہے، اور ناممکن ہونے کی اس کی تین جو ہے وہ بہت بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کی اپنی اپنی بے شمار جو مصروفیات ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام عربی زبان میں ہیں اور ہر انسان عربی زبان سے واقف نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو اس کے معنی مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح معنی تک اس کا پہنچنا وہ دشوار ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نا فقہ جاننے کی کہ شریعت کے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے صراحتاً ثابت ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں کہ جن میں کسی قدر ابہام و اجمال ہے، اور بعض آیات و احادیث ایسی ہیں جو چند معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو بظاہر قرآن پاک کی کسی دوسری آیہ مبارکہ یا کسی دوسری حدیث مبارکہ سے متعارض ہوتی ہے، تو وہاں پر اجتہاد اور استنباط سے کام لینا پڑتا ہے، اور خود زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید بھی بات ہوتی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1249 میں یہ چیز موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حکمران بنا کر بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن پاک۔ آپ نے فرمایا اگر تو قرآن پاک سے نہ پائے تو عرض کی یا رسول اللہ پھر حدیث پاک سے تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو حدیث میں نہ پائے تو، یہ نہیں تھا کہ حدیث میں موجود نہیں ہوں گے، تو عرض کی کہ پھر میں صحابہ کرام کے اجماع کی طرف رجوع کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں فیصلہ تجھے تب بھی نہ ملا تو پھر، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی دی، اور اجتہاد و استنباط ہر ایک بس کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر عمل کرنے والے کے لیے الجھن اور دشواری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا عمل شریعت کے مطابق کیسے بنائے، کس پر عمل کرے اور کون سا راستہ اختیار کریں۔ اسی الجھن کی وجہ سے خود صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں بلا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ خاص صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر
قرآنی تعلیمات مستقل طور پر سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہر شخص قرآن و حدیث سے بغیر کسی واسطے کے کوئی مسئلہ اپنے لیے تجویز نہیں کرتا تھا، بلکہ جو عالم صحابہ کرام تھے، جو صحابہ کرام میں سے عالم صحابہ کرام تھے، یعنی جو عالم تھے ان میں سے، ان سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ بہرحال بعض حضرات ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کے ذریعے احادیث مبارکہ کے علوم میں مہارت حاصل کی، فہم و بصیرت میں اعلیٰ تقوی، اعلیٰ کمال، اعلیٰ طہارت، اعلیٰ حافظہ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیا۔ لوگ ان سے ہی مسائل معلوم کر کے عمل کرتے ہیں اور اپنی فہم و بصیرت پر بالکل اعتماد نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی خود ہی اپنے مسئلے کو قرآن و حدیث میں تلاش کرنے لگے تو گویا ایسا ہی ہو جائے گا جیسا ہر شخص اپنے مرض کا علاج خود ہی طبی کتابوں سے تلاش کرنا شروع کر دیں، ڈاکٹر وغیرہ کی اس کو وہ ضرورت ہی نہیں۔ اگر ایسا ہو تو کیا ہر مریض اپنے مرض کا علاج ان کتابوں سے تلاش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو بالکل اسی طرح دینی اور شرعی مسائل کو سمجھیں، اس کا حل ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ جو لوگ قرآن و حدیث کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں اور اپنی مکمل زندگی کو مسائل کے حل کرنے اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کو ڈالنے میں وقف کرتے ہیں، تو جن کا نام یہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے جو ہے ان کے دور کے وقت جو ہے وہ لوگوں نے مسائل حل کیے اور ان سے مسائل پوچھے، تو ان کے جو بتائے ہوئے مسائل ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے جو 4 طرح کے فقہا ہیں اور 4 طرح کے فقہ جو موجود ہیں، تو اس کا دار و مدار جو انہی مسائل کے اوپر ہے کہ اور انہی قواعد کے اوپر ہے، انہی اصولوں کے اوپر ہے، جو اصول فقہ ہیں، جو فقہ کے قواعد اور ضوابط ہیں کہ جو ان ائمہ نے جو مقرر کیے اور جس کے تحت انہوں نے مسائل کا استنباط کیا، مسائل کو نکالا اور امت مسلمہ کو وہ دیے۔ ان میں سے سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ جو حنفی ہوں گے وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ جو شافعی ہوتے ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو مانتے ہیں، جو مالکی ہوتے ہیں وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو مانتے ہیں، جو حنبلی ہوتے ہیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو فقہ ہے اس کو جو وہ مانتے ہیں اور وہ ان کے مقلد ہیں۔ تو اس لیے بغیر کسی اختلاف کے ہمیں آج کے دور کے اندر یہ ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ قرآن پاک سے ہر شخص جو مسائل نہیں نکال سکتا، حدیث پاک سے ہر شخص مسائل نہیں نکال سکتا، تو جن علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینی چاہیے، ان سے مسائل پوچھنے چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو فقہ کا علم ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔